بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرگہ لے کر سلیم صاحب کی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جو پی ٹی آئی نے فائنل کال دی تھی اس سے متعلق ٹاک شوز میں آپ مباحثے مسلسل سن رہے ہوں گے، لیکن زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے رہنما ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی موقف کو بیان کرتا ہے اور اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا ہے۔ جو تجزیہ کار ہے، بدقسمتی سے پاکستان میں ٹی وی چینلز کے تجزیوں میں بھی صحافتی اخلاقیات کا بہت کم خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کریں کہ ہوا کیا، کیسے دھرنا یہاں تک پہنچا یا دھرنے کے شرکاء یہاں تک پہنچے، اور پھر کیسے یہ ایپیسوڈ ختم ہوا، کتنی حقیقی معنوں میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ صحافتی اخلاقی زوال کے اس دور میں بھی صحافتی اخلاقیات کا خیال رکھنے والے صحافی جناب سید طلعت حسین صاحب کو بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے فائنل کال کیوں دی؟ میرے خیال میں صاحب ان کا مفروضہ یہ تھا کہ ہمیں اس وقت ایک نیا بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ بیانیہ ہے کامیابی کا، وہ بیانیہ ہے تحریک کا، وہ بیانیہ ہے موبلائزیشن کا۔ جو پچھلا دھرنا ہوا تھا جس کے اندر سی ایم کے پی کے نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی، اور اس کے بعد ان کا تنازع جنم لیا کہ کہاں سے وہ پہنچے، واپس پہنچ گئے، تو اس کے بعد یہ ایک امپریشن گہرا ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو وجہ شہرت ہے کہ سڑک گرم نہیں کر سکتے، اس کو نلیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں، بنیادی طور پر سب کو پتا تھا کہ عمران خان نے ایسے تو ریلیز ہونا نہیں ہے، یہ بھی ان کو پتا تھا کہ سڑک کے ذریعے آپ عدالتی فیصلے اپنے حق میں نہیں لے سکتے، یہ بھی ان کو پتا تھا کہ ریاست نے جب اتنا کچھ کر لیا ہے، حکومت نے جب اتنا کچھ کر لیا ہے، تو ایک دھرنے کے بعد وہ تمام پلٹا تو سکتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ان کی ڈیمانڈز دیکھیں تو بہت انریلسٹک ڈیمانڈز تھیں کہ جی 2024 کے انتخابات کا مینڈیٹ ہمارے حوالے کیا جائے، عمران خان کو باہر نکالا جائے، جتنے لوگ اندر جیل کے ہیں ان کو باہر نکالا جائے، تو وہ ایک سمجھے کور تھا۔ لیکن بنیادی طور پر انہوں نے خود ہی اپنا امتحان لیا کہ ہم ذرا میراتھن کر کے دیکھیں گے یہ بھاگ سکتے ہیں یا نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بشرا کا فیکٹر جو ہے وہ زیادہ موبلائز کر پائے گا کیونکہ شی از نیکسٹ اونلی ٹو عمران خان۔ یہ مفروضے تھے، لیکن ان کو میرے خیال میں بہت عرصہ پہلے بتا دیا گیا تھا جب وہ چلنے لگے تھے کہ آپ کو رستے میں ہم کوئی تکلیف نہیں دیں گے، لیکن ہماری توقع آپ سے یہ ہے کہ ڈی چوک پہنچ کے آپ واپس چلے جائیں، یا ڈی چوک کے پاس جو ہم آپ کو جگہ دیں وہاں پر آپ دھرنا کریں اور واپس چلے جائیں۔ وہ اسی مغالطے میں تھے کہ ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ نہ جانے کیا ہو جائے گا، لیکن کوئی بہت بڑا قابل عمل گول مجھے نظر نہیں آیا ان کی پلاننگ میں۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو کیا حکومت اس وقت تک ناکام نہیں ہوئی تھی؟ میرے خیال میں پالیسی یہی تھی کہ آپ نے بشرا کو ساتھ لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک خاتون کا فیکٹر جو ہے جب وہ ٹرک پر کھڑی ہوں تو اس کے ذریعے آپ بہت ساری ٹیئر گیس، شیلنگ، اریسٹ، اس کو آپ نیوٹرلائز کریں، اور وہ کافی مؤثر ہے جب آپ نے خاتون کو ٹرک کے اوپر کھڑا کر دیا۔ تبھی آپ دیکھیں دوران سفر جو ہیں وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ نظر بھی آتی تھی، اس کے بعد وہ پھر ایک پیغام بھی دیتی تھی، پھر وہ حلف لیتی ہوئی یہاں پر نظر آئیں، تو وہ بہت مؤثر طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کیا، تو جس کی وجہ سے بہت سارے ایسی رکاوٹیں جو ان کو سلو ڈاؤن کر سکتی تھیں ان کو یا تو انفورس نہیں کیا گیا، یا ان کو یہی کہا گیا کہ بھائی ذرا ہاتھ ہولا رکھیں کیونکہ خاتون انوالو ہیں، ان کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کہ حکومت کی ناکامی کی ان کو روکنے میں ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بشرا جو ہے وہ ٹرک کے اوپر کھڑی تھی، اور آپ نے خود چونکہ اتنے احتجاج کور کیے ہوئے ہیں، یہ بینزی بھٹو والا ایک امپریشن تھا کہ ٹرک کے سامنے کھڑے ہوں اور ہاتھ لہرا کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور رستے کھل جاتے ہیں۔ بینزی بھٹو جیسی قسمت خوش قسمتی سے ان کی نہیں ہے، وہ ایک مرتبہ کارساز ان کے ساتھ ہو گیا، دوسری مرتبہ شہادت ان کی ہو گئی، لیکن یہ کافی ایک مؤثر ٹیکٹک تھا۔ یہ جو کال تھی اصل میں اس کو اب جب آپ حساب آپ لگاتے ہیں جس طریقے سے اس کا خاتمہ ہو گیا، تو کیا اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے یا کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو اس نقصان سے اس کی جلدی تلافی کر لیں گے؟ دیکھیں، نقصانات کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس واقعے کے 36 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر ان کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ استعفیٰ دے دے، جب ان کی کور کمیٹی کا ایک ایسا شخص جو اگرچہ صرف اپنی جماعت کا واحد نمائندہ ہے، سنی اتحاد کونسل کے جو حامد صاحب ہیں، وہ تمام مشکل حالات سے وہ گزر کے آئے ہیں، وہ آخر میں آ کے
نکل جائیں بیچ میں سے، جب خبریں ایسی آئیں کہ منہ ماریاں ہو رہی ہیں اور اپنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور وضاحتیں دے رہے ہیں، تو نقصانات انٹرنل تو بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی گھامڑ پن کے نتیجے کی صورت میں پارٹی کے اندر آپ خود گواہ ہیں اس چیز کے، اس قسم کا رد عمل نہیں آیا، تو آپ کو اس کو جو ڈیزاسٹر کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو اندر سے نظر آتے ہیں آپ، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ جو پچھلی مرتبہ ہوا کے پی سے جو آیا دھرنا اور علی امین گنڈا پور یہاں سے نکل گئے، اس نے آلریڈی ایک موڈ ورکر کا بہت ہی برا کر دیا تھا، تو اس مرتبہ تو ورکر کا موڈ اور بھی برا ہو گیا جب روشنی واپس آئی، تو انہوں نے دیکھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑ کے جانا، وہ خود چلے گئے تھے وہاں سے۔ تو میرے خیال میں ورکر کے لیول کے اوپر بہت ڈیمیج ہوا ہے۔ یہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے کہ پنجاب سے آپ لوگ نہیں نکال سکتے، رکاوٹیں تھیں، شہر بند تھے، کوئی شک نہیں، موٹر ویز بند تھیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو پتہ تھا کہ یہ بند ہونا، آپ کو پتہ تھا کہ پیٹرول پمپ بند ہونے، جس طرح ہم حکومت کو کہتے ہیں ان کو پتہ تھا انہوں نے آنا، تو ان کو بھی پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسلام آباد کے اندر وہ 3 سیٹیں کلیم کرتے ہیں، یہاں سے کتنے لوگ نکلے۔ چلیں ساؤتھ پنجاب تو بہت دور ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہری پور ہزارہ بھی بہت دور ہے، اسلام آباد تو قریب ہے۔ اگر صحافی پہنچ سکتے ہیں، انجینئرز پہنچ سکتے ہیں، وینز پہنچ سکتی ہیں، تو یا اسلام آباد سے لوگ کیوں نہیں نکلے؟ پنڈی سے کیوں نہیں پیدل چل کے آئے؟ تو میرے خیال میں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ لیکن وہاں سے تو وہ ہزاروں لے آئے تھے نا۔ دیکھیں وہاں سے تو رستہ کھلا ہے نا جی، وہ تو میں نے بتا دیا، کیونکہ وہاں پر لیڈ میں انہوں نے منظم انداز سے بشرا کو آگے رکھا ہوا تھا اور پیچھے حکومتی وسائل تھے، اور وہاں سے وہ لوگ لاتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سینٹرل ڈسٹرکٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو کرم سے بھی لوگ نظر آئے، خیبر سے بھی آپ کو لوگ نظر آئے، وزیرستان تک سے لوگ نظر آئے، 2 سے میں نے بات کی، ایک کرم سے اس کا تعلق تھا، 2 کا وزیرستان سے تعلق تھا، تو وہاں سے لوگ آئے۔ لیکن یہ تو نیشنل موومنٹ تھی نا جی، جب ٹائٹل پہ واپس جائیے، فائنل کال، سو فائنل کال وڈ مین کہ سارا نیشنل موبلائزیشن تھا، وہ نہیں ہوا۔ یہ جو سنجانی میں جلسہ کرنے کا آپشن حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا، تو آپ کی تحقیق کیا ہے؟ کون ڈی چوک پہ جانے پہ اصرار کر رہا تھا اور کون ادھر جلسہ کرنے کا حامی تھا؟ میں آپ کو ویسے حیران کر دوں، اپنی معلومات کے مطابق آپ کے پاس بھی ہوں گی معلومات، اب چونکہ آپ اینکر ہیں تو آپ کو پھر سوال بنانا پڑتا ہے اور معلومات نہیں آپ شیئر کر سکتے۔ آئی انڈرسٹینڈ یو آلسو ہیو دس انفارمیشن۔ پارٹی کی قیادت میں سے، چاہے وہ بشرا ہو یا سی ایم ہو یا کوئی اور ہو، کوئی ڈی چوک سے آگے نہیں جانا چاہتا تھا، کوئی ڈی چوک کے قریب بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی 450-300 کے قریب لوگ جو ہیں، یہ جن کو ہم بڑا موٹیویٹ کر کے لائے ہیں، وہ پہلے پہنچ گئے ہیں، تو وہ دب کے ان میں سے کوئی بندہ آگے نہیں آیا، تو ان کے لیے میرے خیال میں سنجانی بہت ایک اچھا موقع تھا، اور اس کے اوپر اتفاق رائے کہتے ہیں کہ عمران خان نے انکار کر دیا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ تھا اپنے ورکر سے، کہ جن کو وہ کہہ کے لائے تھے کہ ہم نے ڈی چوک میں لانا۔ تو جب آپ دیکھیں نا اس ورکر کے جوش و خروش میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیا کیا یہاں پہ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن صاحب جب یہاں پر لائرز کو لے کے آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے آگے جانا ہے، تو پھر اعتزاز احسن کو ان کو روکنا پڑا، نظمیں پڑھتے رہے، لوگ کتنے خفا تھے ان سے۔ اعتزاز احسن جیسا قدکاٹ کا اس وقت لائر جو تھا، اس کو تھرتھلی پڑ گئی تھی کہ لوگوں کو کیسے روکوں۔ تو لوگوں نے جب یہاں پہ آنا شروع کر دیا تو میرے خیال میں ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو سنجانی واز شاٹ ڈاؤن، میرا اپنا اسسمنٹ یہ ہے۔ ٹھیک، جو موب اپنے ساتھ آپ لے کے آئے تھے، سنجانی پہ رک نہیں سکتے تھے، لوگوں نے ان کی گاڑی پکڑ کے یہاں پہ لے آنا تھا۔ اچھا، یعنی یہ خود مظاہرین جو ان کے ساتھ تھے، میرا ماننا یہ ہے وہ ان کو مجبور کر رہے تھے ان کے لیے اب اسی وجہ سے کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی جو ہے بشرا کی طرف بھیجتے ہیں، کبھی عمران کی طرف بھیجتے ہیں۔ بھائی عمران سے جب آپ کا رابطہ ہی نہیں تھا، ابھی تک رابطہ آپ کا نہیں ہوا، جب آپ کا رابطہ نہیں تھا تو آپ کس سے انسٹرکشن لے رہے تھے؟ نہیں، لیکن ادھر سے روانہ ہوتے وقت یا اس سے پہلے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈی چوک تک جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی چوک تک آنے کا فیصلہ تو عمران خان کا ہی تھا نا۔ دیکھیں ڈی چوک تک آنے کے فیصلے پہلے بھی عمران خان کرتے رہے ہیں اور ڈی چوک سے پہلے ہی واپس جاتے رہے ہیں۔ تو ڈی چوک کا ایک ہدف تو آپ الٹیمیٹ رکھیں، لیکن عملی طور پر جو کمپرومائز ڈیسٹینیشن تھی وہ وہی تھی جہاں پر عمران خان خود بھی آ کے رک گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا کہ آپ نے پہنچنا ہے ڈی چوک، تو عمران خان خود بھی ڈی چوک پہنچنے کی تاریخ رکھتے ہیں، کوئی تاریخ نہیں رکھتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کو بھی بڑی خفت اٹھانی پڑی تھی، یعنی الٹیمیٹ لیڈر جو ہے، جب صبح انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے مڑ جانا ہے، تو ان کے اوپر بڑا لوگوں نے خفگی کا اظہار کیا تھا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ عمران خان نے اگر کہا بھی تھا ڈی چوک کا،
تو سب کو پتا تھا رکنا آپ نے سنجانی ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو کہہ کے لائے تھے، حلف لے کے آئے تھے، آپ نے کہا تھا کفن باندھ کے آئیں، آپ نے کہا تھا عمران کو ہم نے چھڑوا کے جانا ہے تو اور ڈی چوک سے لے کے جانا ہے، تو سنجانی کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. جب یہاں پہ پہنچ گیا تو میرے خیال میں دھکے مارتے مارتے ان کو بلو ایریا کے قریب لے آئے. اچھا ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس علوث حسین صاحب کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب طلعت حسین صاحب. طلعت حسین صاحب، اموات کتنی ہوئی ہے؟ ہم تو حیران ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ایک بھی نہیں مرا، حکومت کا دعویٰ ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی 278 مرے ہیں. تو کتنے لوگ مرے ہیں؟ آپ نے کتنی لاشیں دیکھی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جب یہ لاشوں کی کاؤنٹنگ کا معاملہ ہوا تو پمز ایک ہاسپٹل میں نے وزٹ کیا. وہاں پہ میرے پرانے جاننے والے ہیں ڈاکٹر صاحبان 2. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے پاس 2 لاشیں آئی ہیں رات کو، اور جو بلٹ وونڈز ہیں ان کے، اور جو وقت ہے اس پر دونوں میں اختلاف تھا. ایک کہہ رہا تھا 5:30 بجے آئی ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا 8:30 بجے آئی ہیں، اور وہ اس کو فائر آرم انجری کہہ رہے تھے، جو بالکل ایک میڈیکو لیگل لینگویج ہے. گن شاٹ وونڈز آپ کو کبھی نہیں میڈیکو لیگل لینگویج کے اندر نظر آئیں گے، ہمیشہ فائر آرم انجری آپ کو بتائیں گے، لیتھل انجری اس کو کہتے ہیں. اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھرنے میں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک جب میں آپ سے بات کروں یہ انکلیمڈ ہے، سو ہمیں نہیں پتہ ان کے لواحقین کون ہیں. تو کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے ویڈیوز ان کی بنائی ہیں، ہم نے ان کو اس وجہ سے آنے دیا. میں نے کہا میں تو خود پمز میں نہیں جا سکتا موبائل کیمرے کے ساتھ، آپ پرمٹ نہیں کرتے. ان کا جنہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ ہم ان کے لواحقین ہیں، تو جب انہوں نے ویڈیوز بنانی شروع کی تو ہم نے ان کو نکال دیا. میرے پاس اس کے علاوہ، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، لہٰذا میں آپ کو فزیکلی یہ حتمی طور پر نہیں بتا سکتا کہ انجریز کیا ہیں اور ڈیتھس کیا ہیں. لیکن ہم مریخ پر بھی نہیں گئے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مریخ کے اوپر کیا ہوتا ہے. ہم حقائق کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو کسی جگہ پر فزیکلی جانا ضروری نہیں ہے. اب جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہاں سے گن کے 26 پلازے چھوڑ کے پولی کلینک ہاسپٹل ہے، اور جس جگہ پہ آپ کے آفس میں ہے تو آپ تو بالکل فائرنگ زون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اور دوسرے چینلز کے، ہمارے چینل سمیت کیمرہ کرو یہاں پر موجود تھے، ایڈیٹوریل سٹاف یہاں پر موجود تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 20 لاشیں، جن میں سے 10 پمز جائیں، میں کم سے شروع کر رہا ہوں، اور 10 پولی کلینک جائیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور وہ پولی کلینک ہاسپٹل جس کے گرد آپ نے مکمل طور پر کنٹینر لگائے ہوئے ہیں. یعنی لاش کا گرنا، فلمنگ، اس کے گرد لوگوں کا اکٹھا ہونا، ہاہاکار مچنا، اور لاشیں ٹرانسپورٹ کیسی ہوئیں. آپ کے پروڈیوسر اس بات کے گواہ ہیں. جب میں آپ کے پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو گیٹ کے اوپر ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا تعلق پشاور سے ہے، اور انہیں سبز رنگ کی اینکیں لگائی ہوئی تھیں اور شلوار قمیض پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے 8 لاشیں خود اٹھائی ہیں. تو میں رک گیا. آپ کے پروڈیوسر وہاں پہ موجود تھے، گارڈ بھی سن رہے تھے. تو میں نے کہا 8 لاشیں ہم نے کہاں سے اٹھائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ یہاں سے اٹھائی ہیں. میں نے کہا یہاں سے کہاں سے اٹھائی ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں سے ایک سرخ بلڈنگ ہے، وہاں سے اس کے قریب. میں نے کہا یہاں پہ تو کوئی سرخ بلڈنگ نہیں ہے، اور رات کو آپ کو سرخ سفید جو ہے شیمپین کلر کیسے نظر آ گیا؟ میں نے کہا وہ آپ کہاں پہ لے کے گئے لاشیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے گاڑی میں رکھی. میں نے کہا گاڑی وہاں پہ کیسے آ گئی؟ گاڑی پہ وہاں پہ آ نہیں سکتی ہے. انہوں نے کہا جی کسی کی گاڑی تھی، چھوٹی گاڑی تھی. میں نے کہا پھر وہ لاشیں کہاں گئیں؟ کہتا پتہ نہیں کہاں گئیں. What I'm trying to tell you صافی صاحب کہ اتنا اگر خون بہے، میں 278 کی تو بات ہی نہیں کرتا، اب تو 550 کے اوپر لوگ چلے گئے ہیں، 999 پہ بھی چلے گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. میں صرف ان فگرز کی بات کر رہا ہوں جو سلمان اکرم راجہ نے اپنی ویڈیو کے اندر کلیم کیا، 20، جس میں سے انہوں نے بتایا کہ 8 کنفرمڈ ہیں. اور آپ خیبر پختونخوا کے کلچر سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. جنازے جائیں اور اعلان نہ ہو، اور اس کے بعد اس کی منادی نہ ہو. یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ عمران خان کا پلستر نہیں اترا تھا 8 مہینے. رؤف حسن صاحب جن کے ساتھ جو بھی ہوا، میں اس کی مذمت اس وقت بھی کی تھی، اب بھی دوبارہ کرتا ہوں جب مجھے یاد آ گیا ہے. ان کے چہرے کے اوپر سے پٹی نہیں اتری تھی. ایک خاتون کی آنکھ کے اوپر چوٹ آئی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی. یو کین اونلی امیجن کہ اگر ڈیڈ باڈیز ہوتی تو اس کے ساتھ یہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہوتے. تو لواحقین سامنے نہیں آئے، تو میں جرنلسٹکلی آپ کو بتا رہا ہوں. جنازے میرے سامنے نہیں آئے، نمبرز سامنے نہیں آئے، میڈیکل لیگل رپورٹ سامنے نہیں آئی. حیران کن بات یہ ہے کہ صافی صاحب کہ آج کے روز عمر ایوب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے سنائپر رائفل کا میک بھی بتا دیا
گولی کی سپیڈ بھی بتا دی اور بتا دیا یہ امریکن کاؤنٹر ٹیررزم کے ویپنز ہیں جو پاکستان کی افواج نے مبینہ طور پر استعمال کیے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک نام اور ایک تصویر اور ایک ایڈریس نہیں تھا. سو میں نے کوئی ڈیڈ باڈی نہیں دیکھی. لیکن فائرنگ تو ہوئی ہے نا؟ فائرنگ بالکل ہوئی ہے. فائرنگ ہوئی ہے. فائرنگ سیدھی فائرنگ ہوئی ہے یا ہوائی فائرنگ ہوئی ہے؟ یہ کون سی فائرنگ ہوئی ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بھگدڑ کے اندر تو اگر فائرنگ ہو کراؤڈ کے اندر تو اس کراؤڈ کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ اس جگہ کو صاف کر ہی نہیں سکتے. یہ کوئی ویلی نہیں ہے، یہ کوئی ماؤنٹین ایریا نہیں ہے. وہ ذرا آپ کو تو پتہ، میں ویورز کے لیے بتا رہا ہوں، یہ ایک نیرو لین ہے. اس کے اندر لاشیں گریں اور صبح 3 بجے شروع ہو اور 5:30 6 بجے کے قریب جو ہے سب کچھ غائب ہو جائے. ذہن مانتا نہیں ہے. لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو لواحقین کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، قوائف ساتھ آنے چاہیے. جن کے پاس گولی کی سپیڈ کی معلومات موجود ہیں وہ میڈیکو لیگل رپورٹ تو لائیں. یہ فورنزک ہوا ہوگا نا صافی صاحب کہ گولی لگی ہے تو گولی کس رائفل سے نکلی ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ گولی کس رائفل سے نکلی ہے تو بھیا جس کو گولی لگی ہے اس کا بھی بتا دینا کون تھا وہ. اچھا وہ تو کون تھا، لیکن کیا پی ٹی آئی دوبارہ اب اس قابل رہی ہے کہ اسی طرح اسلام آباد پہ یلغار کر لے؟ فور کاسٹ کرنا پی ٹی آئی کے بارے میں اور اپنے ریاستی نظام کے بارے میں بہت مشکل ہے. ہم نے اور آپ نے تو یہی سیکھا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایک حماقتوں کا ٹورنامنٹ ہے. جو کم احمق ہوگا وہ جیت جائے گا. آپ دیکھیں جس طرح کی بات چیت چل رہی ہے گورنر رول کی، مطلب اس سے زیادہ سیاسی طور پر بودھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے وقت میں جب وہ اپنے ہی لگائی ہوئی سیاسی آگ میں جل رہے ہیں آپ ان کو ایک اور نیریٹو دے رہے ہیں. یہ ساری جو نمبرز کی گیم ہے نیریٹو کی جنگ ہے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی اندرونی طور پر تو بہت اس کو بڑا دھچکا لگا ہے. ورکر کا ٹرسٹ بہت کم ہوا ہے اور جو ان کا تنظیمی ڈھانچہ آلریڈی ہلا ہوا ہے اس کے بعد تو ایک طویل عرصے تک ان کے پاس ایسا کوئی موقع نہیں ہونا چاہیے. لیکن پیوستہ شجر سے امید حماقت رکھ، اس نظام نے ایسا ان کو کوئی موقع فراہم کرنا کہ 2 مہینے کے بعد پھر ریوائیو ہو جائیں گے. اچھا حکومت نے بھی تو حماقتیں بہت کی نا، حکومتی ہینڈلنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں حکومتی ہینڈلنگ کو ہم ہینڈلنگ کے ساتھ اگر مس کا لفظ استعمال کر دیں تو مس ہینڈلنگ تھی. مشکلات تھیں. اب آپ کیا کریں، جب لوگ آنے پر اصرار کر رہے ہوں تو آپ کو ان کو ڈسپرس کرنا چاہیے. لیکن ججمنٹ کال میرے خیال میں بہت ساری باتیں جو کہیں گئیں جس کے اندر فائر آرم کے استعمال کے حوالے دیے گئے پریس کانفرنسز میں، نیڈ لیس تھا. انہوں نے کفن انٹروڈیوس کروائے بحث میں، ادھر سے بندوق کا حوالہ متعارف کروایا گیا، نہیں متعارف کروانا چاہیے تھا. حماقتوں میں اور بھی کیا ہے، میرے خیال میں مطیع اللہ جان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ حماقتوں کی ایک بھرپور داستان ہے. وہ ایف آئی آر جس کو رانا ثناء اللہ رد کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایف آئی آرز کیسے ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو وہی ایف آئی آر جو میرے خلاف ہوئی تھی، صرف نام ہی چینج ہوا ہے. تو حماقتوں کی داستان طویل ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ نہ کریں کہ بہت گنجائش ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کی. ٹھیک، حماقتوں کا آپ نے ذکر کیا تو یہاں میں بھی ناظرین جو مطیع اللہ جان کی گرفتاری ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اس سے زیادہ بیوقوفانہ کام کوئی ہو نہیں سکتا جو حکومت نے کیا ہے. ان کے رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے تجزیے ان کے پروگرامات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہمیں بھی اختلاف ہوگا، لیکن حکومت نے ان کے خلاف جو ایف آئی آر کاٹی ہے اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا ہے وہ قابل مذمت ہے. اور ہمارا مطالبہ ہے ان کے خلاف یہ من گڑت اور لغو ایف آئی آر بھی واپس لیا جائے. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو طلعت صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ممتاز تجزیہ کار اور صحافی جناب طلعت حسین صاحب. طلعت حسین صاحب یہ بتائیے کہ ابھی عمران خان صاحب کی رہائی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان ہے؟ پاکستان میں 24 گھنٹے بھی کہتے ہیں سیاست میں بہت طویل ہیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. 24 صدیوں پر محیط ہیں. جتنے واقعات 24 صدیوں میں ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے میں ہو سکتے ہیں. لیکن جو عملی صورتحال ہے صافی صاحب، آپ کو یا آپ کی پارٹی کی شدید قسم کی مزاحمت ریلیف دلوا سکتی ہے جس کا انجام ہم نے دیکھ لیا. اور مزاحمت کے لیے جو آپ
کے پاس پیرائے ہیں اس میں تنظیمی صلاحیت سب سے بڑی ہے۔ عمران خان صاحب برگد کا درخت خود سے بنے جس کے نیچے انہوں نے کسی قیادت کو اوپر نہیں آنے دیا۔ پیپلز پارٹی پر بہت مشکل حالات آئیں لیکن ان کے پاس ایک سیفٹی نیٹ موجود تھا۔ نون لیگ پر بہت مشکل حالات آئے لیکن ان کے پاس جیسا تھا ایک نیٹ موجود تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے لنکس بھی تھے اور پارٹی سٹرکچر بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ عمران خان کی پارٹی کا سٹرکچر جو ہے سڑک کے ذریعے تو ان کو ریلیف نہیں دلوا سکتا۔ دوسرا جو ان کا سورس تھا وہ تھی عدالتیں۔ عدالتوں کا معاملہ تو آپ نے دیکھا کہ اب طے ہو گیا ہے۔ جو عدالت میں سیاسی طور پر سہولت کاری کا امکان تھا، میں نہیں کہہ رہا تھا ہو رہی ہے، امکان تھا، وہ تو معدوم ہو کے آپ سمجھے ختم ہی ہو گیا۔ تیسری بات انگیجمنٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ بارگیننگ، جو پاکستان کے اندر طریقہ کار رہا ہے، جو سکہ رائج الوقت رہا ہے اور ہے بھی، اس میں اگر آپ نے سٹینس یہ لیا ہے کہ آپ نے آرمی چیف کی تصویر کو پاکستان کی یو ایس کی ایمبیسی کے سامنے ٹرک پر لگا کر آپ نے انگشت نمائی اور تہمت اس کے اوپر دھرنی ہے، اور میں الفاظ کا استعمال جو نرم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ کا جو ایک مین لیڈر ہے وہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو پاکستانی فوج کو ویپن مل رہے ہیں اس کے اوپر سینکشنز لگ جائیں۔ اگر آپ ایک ایسا بیانیہ ڈیولپ کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو اور آپ اس کو ایکویٹ کریں غزہ کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، تو میرے خیال میں آپ انگیجمنٹ نہیں چاہتے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ بین ہو جائے۔ تو جو 3 رستے موجود ہیں اس کے اندر تو مجھے تمام رستے مسدود نظر آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں تو۔ اچھا، یہ آپ نے ذکر کیا یہ دھرنے اور اس سارے عمل میں پنجاب کی قیادت کیوں نظر نہیں آئی؟ کیونکہ پنجاب میں آپ نے قیادت ڈیولپ نہیں ہونے دی۔ جو قیادت آپ نے ڈیولپ کروائی تھی اس میں سے 2-3 جو ہیں، جو چیزہ نام ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت، وہ جیل کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ نے پنجاب کو بزدار کے حوالے کیے رکھا تو اور چودھری پرویز الہی کے حوالے کیے رکھا تو آپ نے اپنی پارٹی میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ اب تو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ معتبر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جیل میں موجود ہیں، اور ان کے اوپر بھی آپ نے دیکھا جب زین الیکشن میں ووٹ کا وقت آیا تو زین کے اوپر کس قسم کی تہمت لگی تھی، تو اب معتبر ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت تو شاہ محمود قریشی پر بھی ٹرسٹ نہیں کیا۔ تو عمران نے پنجاب میں صافی صاحب قیادت ڈیولپ کہاں پر کی ہے، کون سا انفراسٹرکچر بنایا ہے، تو اس کا اب نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں۔ یہ کام نون لیگ نے نہیں کیا، انہوں نے پنجاب میں اپنی صلاحیت تنظیمی برقرار رکھی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں نہیں کیا، ان کے پاس لوگ موجود تھے۔ عمران خان کی پارٹی کی تنظیمی صلاحیت اگر سلمان اکرم راجہ کی گاڑی کے اندر بیٹھ کر بتی چوک تک جانے والی ویڈیو تک محدود ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیوں نکلیں گے۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دوبارہ وہ ان لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں؟ اور پنجاب میں تو صرف یہ نہیں تھا نا، نئی قیادت سلمان اکرم راجہ کی صورت میں تو ان کو دے دی گئی تھی نا۔ وہ قیادت وہ کیسی ہے دیکھیں نا، وہ تو بالکل ایک بچگانہ قسم کی بات ہے کہ آپ کو وہاں سے لوگ اکٹھے کرنے تھے، آپ کو اپنی سیلفی نما ویڈیو نہیں بنانی تھی۔ لیکن میں سلمان اکرم راجہ پر زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، اس حد تک انہوں نے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار میں ریزائن کر دیتا ہوں۔ یہ جرت کسی اور نے نہیں دکھائی، وہ سب عمران خان سمیت ایک دوسرے پر بلیم ڈال رہے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا تو وہ کس پر بلیم ڈال رہے ہیں؟ وہ تو عمران خان پہ بلیم ڈال رہے ہیں۔ تو ایسی قیادت، بولنے والے قائد اور ہوتے ہیں، معاملہ چلانے والے قائد اور ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، مجھے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے انٹریکشن کے دوران کہ پنجاب والے یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ پی ٹی آئی پہ تو سارا پٹھانوں نے قبضہ کر لیا، اور پختونوں میں یہ تاثر جنم لے رہا ہے کہ جی قربانی ہر وقت ہم سے مانگی جاتی ہے، دھرنوں کے لیے جلسوں کے لیے ہم جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا کچھ محسوس کیا ہے؟ جی بالکل ہے۔ آج اس وقت جو بحث چل رہی ہے اس کے اندر ایگزیکٹلی یہی ڈویژن ہے۔ پنجاب میں شاید یہ سینٹیمنٹ اتنا گہرا نہیں ہو کہ پشتونوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر یہ سوچ ڈیولپ کرنے والی قیادت بھی موجود نہیں ہے۔ وہ تو اسی میں خوش ہیں کہ ٹاک شوز میں آئے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا صافی صاحب کہ جتنا ٹاک شو کا کراؤڈ تھا جو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف آورز کنزیوم کرتا ہے پی ٹی آئی کا، ان میں سے ایک بندہ دھرنے میں موجود نہیں تھا۔ ناٹ اے سنگل انڈیویجول جو تمام سکرینز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں واز دیئر ان دھرنا۔ کے پی کے اندر واقعتاً یہ ہے کہ پنجاب سے بھائی، اگر اب پنجاب صرف لاہور تو نہیں ہے،
وہ دوبارہ گزارش کروں گا، اٹک ہے، پنڈی ہے، چکوال ہے، جیلم ہے، گجر خان ہے، اسلام آباد خود پنجاب پٹھوار ریجن کا حصہ ہے. تو یہاں سے اگر آپ لوگ نہیں لے کے آئے تو یہ تو پھر ہوگا کہ جی کیا ہم ہی رہ گئے ہیں کہ ہمیں آپ وہاں سے لے کے آئیں اور بیچ مجھدار چھوڑ دیں. شہباز حکومت کے لیے ابھی تھریٹ پی ٹی آئی ہی ہے یا کہ اس کے علاوہ تھریٹس ہے؟ میرے خیال میں دھرنا ناکام ہوا ہے، غصہ کم نہیں ہوا. یہ ہمیں بات ایکنالج کرنی چاہیے. جو بیانیہ انہوں نے نیا بنایا ہے وہ بہت ہی خطرناک بیانیہ ہے، کیونکہ اس مرتبہ انہوں نے سازش کی بات نہیں کی. اس کے اندر انہوں نے لاشیں ڈال دی ہیں، خون ڈال دیا ہے، قتل عام ڈال دیا، اصطلاحات ہی چینج کر دی ہیں. دیکھیں ہر فیز میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، جو پارٹی میں اور کچھ چلتا ہو یا نہ چلتا ہو صافی صاحب، کمیونیکیشن کا سسٹم بہت اچھا چلتا ہے. وہ اصطلاحات کی ٹوکری نہیں لے کے آتے ہیں. سازش کی اصطلاحات اور تھیں، میر جعفر میر صادق کی اصطلاحات اور تھیں، الیکشن ریگنگ کی اصطلاحات اور تھیں. اب اصطلاحات ہیں موت کی، قتل عام کی، کفن کی، خون کی. تو میرے خیال میں یہ جو اینگر ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ورکرز جو اپنی قیادت کو دھکا مار کے یہاں تک لے آئے تھے، اگر از خود کوئی چیز پھوٹ پڑی یا پھٹ پڑی تو وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. وہ بشرا لیڈ یا گنڈاپور لیڈ قیادت کی حماقتوں سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہیں. اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کسی وقت ان کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی؟ پیپلز پارٹی نے بہت اچھے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تمام مدعے کے اوپر انہوں نے 2-3 مرتبہ اس کے اوپر تنقید کی، لیکن آپ کو پتہ ہے جب وہ تنقید کا والیوم اوپر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت سے زیادہ ڈیسیبلز پروڈیوس کرتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کی تنقید نہیں کی پی ٹی آئی کے اوپر. اور پنجاب کے اندر جو دلچسپ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کا جو بیانیہ ہے اس میں پی ٹی آئی اور حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو ایکویٹ کر رہے ہیں. سو ان اے وے پیپلز پارٹی جو ہے اس تمام معاملے سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ بیانیہ سر چڑھ کے بولے گا پی ٹی آئی کا، تو اگر میں اس بیانیے کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤں تو کچھ ہم نیوٹرل گراؤنڈ میں سے حاصل کر سکتے ہیں. سو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اٹس اے میس، لیکن یہ ہمارا میس نہیں ہے. تو ہم ذرا سٹیپ بیک ہو کے دیکھیں تو وہ اس کو سیاسی طور پر سب سے اچھا میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کھیلا. ابھی تو کھیلا ہے، لیکن یہ کھیل آگے جا کے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات کا باعث نہیں بن سکتا؟ اگر اکانومی بہتر ہوتی ہے اور کارکردگی بہتر ہوتی ہے تو ایک دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہوگی. تب پیپلز پارٹی چاہے گی کہ مرکز میں ان کو حقیقی طاقت دی جائے، جس سے مراد یہ ہے کہ پرائم منسٹر وغیرہ ان کا کوئی بندہ بنا دیا جائے. لیکن اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے مسائل سے بھرپور حکومت کو کوئی لینا نہیں چاہے گا. تو تب وہ چپکے سے بیٹھیں گے، طاقت کے حوالے سے تنقید کا والیوم اوپر کر دیں گے. سو اختلافات تو شاید نہ بڑھیں، لیکن پنجاب میں جنہوں نے سٹینس لیا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ، اور اس کے اوپر اب حکومت پنجاب کی نمائندگان کی طرف سے تڑ جواب بھی آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فرکشن ہے کہ ایکسپینڈ کر جائے. لیکن سب کو پتہ ہے کہ رول آف دا گیم یہی ہے کہ اس نظام کو چلانا ہے، مقتدر حلقوں کا. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہی ہے، اس نظام کو چلانا ہے. اور تبھی تو آپ دیکھیں کہ اکانومی کے اوپر آرمی چیف نے کراچی میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کی، وہ تو رپورٹ ہوا. لاہور کے اندر بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کی. پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر پرفارمنس ہے اس کی بار بار ذکر کرتے ہیں. سعودی معاہدوں کے اندر آپ نے دیکھا آرمی چیف کی پریزنس آپ کو نظر آئی. تو وہ نظام کے اندر تعطل یا تلاطم نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں نظام چلے. اگر نظام چلے اور کوئی سیاسی داؤ پیچ اس کو خراب کرے تو ظاہر ہے اس کو وہ نیوٹرلائز کریں گے. یہاں پر آ کر پیپلز پارٹی کے پر جلیں گے. یہ صرف ایک سٹاک ایکسچینج تو اتنا جم کر گیا، پرسوں کے لوگوں کو حیران کر دیا کہ اتنے تیزی سے اور اتنے بڑے پیمانے پہ وہ جم کر سکتا ہے. لیکن معیشت کے باقی اشارے بھی کیا پازیٹیو ہے؟ دیکھیں جو گرانی ہے وہ فریز کم ہوئی ہے، اس کے بعد فریز ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ ہیں وہ کم ہوئے. ٹیکنیکل باتیں ہیں لیکن ہم کر دیتے ہیں. آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ موجود ہے آپ کے پاس. جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا وہ ہے آپ نے فورن انویسٹمنٹ حقیقی، بالکل سر جماعتوں کے سامنے ہوتا ہے نا کہ یہ حقیقی ہے یا نہیں ہے. فورن انویسٹمنٹ حقیقی وین یو کین سی دا بکس آن دا ٹیبل، وہ آنا ابھی باقی ہے. تو جب وہ آنی شروع ہوگی اور اس کے ساتھ جاب کریشن، جو ہم نے یوتھ کا ذکر کیا تھا نا صافی صاحب کے، جو جس کے اندر بہت اینگر اور لحاظ سے بھی موجود ہے، ان کو آپ
काउंटर नैरेटिव से नहीं हटा सकते, इनकी सोच को नहीं बदल सकते। इनको आपने जॉब्स के ज़रिए, इकनॉमिक इंगेजमेंट के ज़रिए, यहाँ पर आकर गवर्नेंस के बड़े इश्यूज़ हैं। जब आप इंटरनेट जिसके साथ इतनी बड़ी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है और सारी यूथफुल लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसका हाल आप ऐसे करेंगे कि किसी मुल्क में शायद ऐसा हाल ना हुआ हो, तो फिर यू आर वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस। तो अभी स्टेबल है, लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून, उनके अंदर भी आपको कोई इख्तलाफ नज़र आता है? उसके अंदर तो अब कोई इख्तलाफ मुझे नज़र नहीं आता। इख्तलाफ की जो गुंजाइश थी वो नवाज़ शरीफ के गिर्द घूमते हुए सियासतदान थी, लेकिन आपने देखा कि नवाज़ शरीफ ने ख़ुद इस तमाम निज़ाम को इंडोर्स किया है। वो पैराफ्री पर बैठ के भी इंगेज होते हैं। जो बेलारूस के सदर हैं उनको इशारा उन्होंने मरी में ख़ुद दिया, विच इज़ अ वे ऑफ सेइंग कि मैं इस निज़ाम के साथ हूँ। तो नून लीग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मसलन पंजाब में कि हमें मरीम की क़यादत का अंदाज़ पसंद नहीं है, वो ओल्ड गार्ड जो हैं, और फिर वो ख़ातून के साथ शायद काम करने में भी थोड़ा सा उनको मसला हो। मरीम का एक अपना तरीक़ाकार है, मरीम नवाज़ का, वो एक क्लोज़ ग्रुप के साथ काम करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड इंगेजमेंट नहीं है। हमज़ा शहबाज़ आपको वैसे मुतहरक नज़र नहीं आते। तो पंजाब के अंदर से ये जो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स हैं, इसके ऊपर तो आपको हर वक्त नज़र आएगी बहस होती हुई, लेकिन बड़े मामलात की ताकत में रहना ही नहीं रहना मेरे ख्याल में मुकम्मल कंसेंसस। लेकिन नवाज शरीफ साहब ख़ुद मुतहरक क्यों नहीं हो रहे हैं? ख़ुद मुतहरक होंगे तो फिर उनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मसलन पहला तो सवाल का जवाब जो आपने देखा जब बाहर गए थे तो उनसे मेरे ख्याल में लंदन में पूछा गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, तो उन्होंने कैसा उसको गोल किया, कोई अच्छे तरीके से गोल नहीं किया उसको। तो उनको तो सवालों के जवाब देने होंगे, फिर फ़ौज के रोल के ऊपर उनको सवालों के जवाब देने होंगे, SIFC के ऊपर उनको सवालों के जवाब देने होंगे, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर उनको सवालों के जवाब देने होंगे, सहाफ़ियों के ऊपर बंदिशों के ऊपर उनको बात करनी होगी, उनको एहतजाज के तरीके को जो जिस तरीके से हैंडल किया गया उसके बाद ही डजंट वांट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि एक चुप 100 सुख। अच्छा, मौजूदा हुकूमत के लिए भी और रियासत के लिए भी बड़ा ख़तरा PTI है या कि कुरम एजेंसी हैं, बलूचिस्तान हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं? देखिए, कारकर्दगी का जो मयार है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारे यहाँ पे तो ज़रा अब हमने इकॉनमी को एक बैरोमीटर बना दिया है साहब, हमने ये बना दिया है कि सियासत स्टेबल है या नहीं है, लेकिन असल में कारकर्दगी का मयार तो लॉ एंड ऑर्डर है। जो दहशतगर्दी के फिगर्स हैं वो परेशान कुन हद से भी आगे गुजर गए हैं। हम ये मानते हैं कि इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, लेकिन जब वो इस बड़े पैमाने के ऊपर इन नंबर्स के साथ हमारे बॉर्डर एरिया से हट के मेन शहरों के अंदर फसाद फैलाते हैं, तो फिर सवाल ये भी होता है कि ज़मीन ना होने के बावजूद ये हो रहा है। सो दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी चैलेंज है, CPEC के हवाले से भी ये चैलेंज है, और कारकर्दगी के हवाले से भी चैलेंज है। दूसरा ये कि आप 5 साल बाद आपने क्या करना है मुल्क के अंदर। आई अंडरस्टैंड कि साहब कोई 1 साल के बाद की भी नहीं सोच रहा, लेकिन 4 साल के बाद आपने क्या करना है। इमरान खान का क्या करना है, मतलब एक बड़ा सवाल है ना। वह PTI का क्या करना है, अभी आपने बीट बैक कर दिया, फिर उसका क्या करना है। इमरान खान जेल में रखना है आपने, कितना और जेल में रखना है, 7 साल सज़ा देनी है। अच्छा, 7 साल के बाद क्या करना है PTI का। ये बड़े बड़े सियासी सवाल हैं जो एक तवील मुद्दत इंस्टेबिलिटी के सोर्सेज हैं, लेकिन फ़िलहाल तो सब खुश हैं कि जी यहाँ से इनको भगाया और पार्टी तितर बेहतर है। अच्छा, PTI वाले एक और हवाले से भी खुश है, ट्रंप के हवाले से, कि वो ओथ लेंगे तो क्या वो इमरान खान के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, ट्रंप के बारे में कहना इतना ही मुश्किल है जिस तरह एलन मस्क के बारे में कहना मुश्किल है, जिस तरह हमारी अपनी सियासत के बारे में कहना मुश्किल है। कुछ भी कह सकते हैं। पिछली मरतबा याद है यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी के जो नुमाइंदगान थे वो हमें बताया करते थे कि हम रात को जब सोते हैं तो बड़े परेशान होते हैं कि ये ना हो कि सुबह उठें तो ट्रंप ने कोई ट्वीट किया हो जिससे उनकी पाकिस्तान पॉलिसी तब्दील हो जाए। सो देखना ये होगा कि ये जो लॉबिंग है, और बड़ी इंटेंस लॉबिंग है, ये बड़ी वेल पेड वेल ऑयल्ड लॉबिंग है, कांग्रेसमैन से ख़त लिखवाने से लेकर और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम एतराज़ात के बावजूद बाई पार्टीज़न रेजोल्यूशन लाने तक बड़ी इंटेंस किस्म की लॉबिंग हुई है। तो ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आ जाना, एक बयान जारी कर देना, मैं उसको रूल आउट नहीं करूँगा, और उसके ऊपर आपको पता है धुमाले लोग डालेंगे यहाँ पर, लेकिन उसका हतमी असर क्या होगा। अमेरिका का असर पाकिस्तान के ऊपर तभी होता है जब वो मिलिट्री एड देता है,
تو اس کے نمبرز آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی آپ کو بہت زیادہ لیوریج نظر نہیں آتا. تو میں خارج از امکان نہیں کہوں گا کہ ٹرمپ جو ہے وہ لابنگ سے متاثر ہو کے کچھ کہہ دے، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے یہاں پر بادشاہ لوگ ہیں، انہوں نے یہی دیکھا کہ مڈل ایسٹ ہمارے ساتھ ہے نا. اگر مڈل ایسٹ سے چین ہمارے ساتھ ہے پھر ٹھیک ہے. جن لوگوں نے شکیل افریدی کو حوالے نہیں کیا تو وہ عمران خان پہ بھی یہ سٹینڈ لے سکتے ہیں. جی، عمران خان کے باہر آنے کی پریکٹیکل امپلیکیشن شکیل افریدی کے پریکٹیکل امپلیکیشن سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ عمران خان نے جو بیانیہ بنایا ہوا ہے وہ اسی وقت قابل عمل ہوگا جب عمران خان اپنا بندہ جی ایچ کیو کے اوپر خود لاگو کرے گا اپنے ہاتھ سے، 7واں ہو یا چوتھا ہو یا دوسرا ہو. جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی اپنے ہاتھ سے لگائے گا، جب وہ ڈی جی ایم آئی اپنے ہاتھ سے لگائے گا، جب وہ 111 بریگیڈ کا کمانڈر اپنے ہاتھ سے لگائے گا، تو جو معیار انہوں نے سیٹ کر دیا ہے اس معیار کے اوپر جب تک فوج ٹائیگر فورس نہیں بنتی عمران خان کو چین نہیں آئے گا، اور یہ ہونے کا نہیں ہے. طلعت، ایک آخری سوال، اور آپ سے ایک میڈیا ایکسپرٹ کی حیثیت میں یہ جواب جاننا چاہوں گا. وہ یہ کہ ایک طرف سوشل میڈیا ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ جی فیک نیوز ہیں، اور یوٹیوب چینلز ہیں جس کا جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اسی طرح ایون جو مین سٹریم چینلز ہیں ان میں بھی خبروں کا معیار بہت گر گیا ہے اور تجزیے کا معیار بہت گر گیا ہے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کریں. ایک طرف پھر جب ایف آئی آر وغیرہ کاٹتے ہیں تو وہ بھی جس طرح حماقت کی ہے اب مطیع اللہ جان کی، تو اسی طرح کی اس میں احمقانہ شکیں شامل کر دیتے ہیں یا دوسرے. لیکن اس صورتحال کا حل کیا ہو کہ اس میں ہم آزادی بھی آبزرو کر سکیں اور اسی طرح ہم کوئی فتنہ بھی نہ پھیلائیں؟ دیکھیں، قوانین تو بہت سخت ہے صافی صاحب، آپ نے خود وہ ڈرافٹ سارے دیکھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ انگیجمنٹ بھی رہی ہے اس معاملے کے اوپر. پیکا کا قانون موجود ہے، سائبر لاز کو مزید انہوں نے ٹائٹن کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد فائر وال بھی ان کے پاس موجود ہے. یہ جو بیانیہ ہے لاشوں کا، یہ تمام حکومتی اقدامات کے باوجود پھیلا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑے شواہد کسی کے پاس نہیں ہوں گے کہ یہ تمام جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے جو آپ نے استعمال کی، فائر وال بھی لگا دیا ہے، امیجز بھی نہیں جا رہے تھے نا، آپ کو یاد ہے، آڈیو میسیجز بھی نہیں جا رہے تھے، آپ نے پیکا بھی لگا دیا، سائبر کے قوانین بھی لگا دیے، لوگوں کو بھی پکڑ لیا، تو کیا بیانیہ رک گیا؟ نہیں رکا نا. تو آپ نے کیسے روکنا؟ یہ بڑا سوال یہ ہے. یعنی بری رپورٹنگ کی موجودگی میں آپ نے اچھی رپورٹنگ کیسے کرنی، وہ ہمارے لیے سوال ہے. حقائق دیکھیں، اس بیانیے کو توڑنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ میں ہاسپٹلس کے دروازے کھول دیتا. میں کہتا آپ جائیں، جا کے اس کو چیک کریں، مورچریز کو چیک کریں، ریکارڈز کو چیک کریں، ہمیں بتائیں کہاں پہ فیک ہم نے ریکارڈ کو ٹیمپر کیا ہے. آپ یہ سوال اٹھائیں پریس کانفرنسز کے اندر، بھئی کہاں پہ لواحقین. اگر کہیں پر ہمارے سامنے کوئی آیا تو ہم اس کی انکوائری کریں گے. مت چھپائیں. اور اگر چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر حقائق کو سامنے لے کے آئیں. فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور غلط رائے کو کاؤنٹر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ منطق کے ساتھ بات کریں اور حقائق کے ساتھ بات کریں. جب ادھر آپ ایمبیگوٹی کریٹ کرتے ہیں تو آپ نے دروازے کھلے چھوڑ دیے ہیں فیک نیوز کے لیے. تو میرے خیال میں ریاست کو ریگولیٹ کرنے کا جتنا شوق ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو اگر منظم کر کے حقائق شیئر کرنے لگ جائے تو زیادہ بہتر. بہت شکریہ طلعت حسین صاحب ہمیں وقت دے دیں اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین کے ساتھ کے پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.